من کانا جو کوئی ہے یرید العاجلۃ ارادہ رکھتا جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کا، عجلنا جلدی دیتے ہیں ہم لہو اس کے لیے فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن جس کے لیے نرید ہم چاہتے ہیں، ثم پھر جعلنا مقرر کر دیتے ہیں ہم لہو اس کے لیے جہنم جہنم کو، یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذموماً ملامت زدہ، مدحورا رحمت سے دور رکھا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دیں گے جو چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے۔ یہاں پر العاجلہ سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا کے جلدی ملنے والے فائدے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے، دنیا کا جلدی فائدہ چاہتا ہے، ہم اسے جلدی دے دیں گے، لیکن جتنا ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سب کو ہی جلدی ملے اور ضروری نہیں کہ جتنا وہ چاہ رہا ہو اس کو اتنا ملے۔ یہاں آپ دیکھیے تو دنیا کے بجائے عاجلہ کا لفظ آیا ہے، دونوں لفظ ہی مؤنث ہیں، یعنی دنیا کا لفظ بھی اور عاجلہ کا لفظ بھی، دونوں ہی لفظ مؤنث ہیں۔ ادنا قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی مؤنث دنیا ہے، جبکہ عاجل کے معنی جلدی والی چیز کے ہیں اور اس کی مؤنث عاجلہ ہے۔ یہ دنیا نقد کا سودا ہے، یہاں پر راحت بھی فوراً ملتی ہے اور اس کی تکلیف بھی فوری طور پر خود کو محسوس کرواتی ہے، اس لیے اسے عاجلہ کہا گیا ہے۔ یعنی یہ دنیا چونکہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے، اس لیے اس کو عاجلہ کہا گیا ہے۔ عاجلہ کے مقابلے میں آخرت کا لفظ آیا ہے، جو قرآن میں اکثر جگہوں میں دنیا کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ دنیا یا عاجلہ کے مقابلے میں آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب اور عذاب بعد میں آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی دولت اور شہرت حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور صرف اسی کے لیے ہی اس کی پلاننگز ہوں، یعنی منصوبہ بندی ہو، محنت ہو اور دوڑ دھوپ ہو، اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں کامیاب کر دیتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ جس قدر کوئی دنیا سمیٹنا چاہے اسی قدر اسے مل بھی جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو کوئی بھی اس عاجلہ کو پانے کی دوڑ میں شامل ہو کامیاب ٹھہرے، بلکہ ہر کسی کو وہی کچھ ملے گا جو اللہ چاہے گا اور صرف اسی کو ملے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ساری عمر اپنے آپ کو ہلکان کر دیتے ہیں، مگر دنیا پھر بھی ہاتھ نہیں آتی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے دنیا میں اس کی محنت کا صلہ دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے جہنم رکھی ہے، یعنی وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور کیسے داخل ہوگا؟ یصلاھا مذموماً وہ داخل ہوگا اس میں ملامت زدہ۔ مذموماً کا جو لفظ ہے ذال میم میم سے ہے، معنی جس کے عیب واضح کر دیے گئے ہوں، یعنی وہ شخص جہنم میں اپنی برائیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے مذموم داخل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدحورا رحمت سے دور رکھا ہوا، یعنی دھتکارا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر کے اپنے دربار سے دفع کر دیں گے اور وہ اللہ کے دربار سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ یصلاھا مذموما مدحورا، ایکچولی اس شخص کی خواہش اور محنت سب دنیا کے لیے ہی تھی، اس لیے دنیا کسی نہ کسی قدر اسے دے دی گئی، یعنی تھوڑی بہت دنیا اس کو دے بھی دی گئی۔ آخرت کے لیے اس نے نہ کوئی خواہش کی تھی اور نہ محنت کی تھی، اسی وجہ سے آخرت میں اسے سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔
ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصود حصول دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، یعنی اس کے کام پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہوتی ہے، اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام مرتب کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آرگنائز کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہ غنی ہو جاتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگر ہم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے تو obviously ہمارا برا ہوگا، لیکن جب ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سمیٹ لے گا، ہم تھوڑے وقت میں بہت سارے کام کر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بے رغبتی عطا کرے گا، اللہ ہمارے دل کو غنا سے بھر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو چاہتا ہے آخرت کو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کرے اس کے لیے، کس کے لیے؟ آخرت کے لیے کوشش اس کی، یعنی وہ مطلوب کوشش کرے، وہ ریکوائرڈ کوالٹی اور سٹینڈرڈ جو اس کوشش کا ہونا چاہیے ویسی کوشش کرے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد سنت کے مطابق عمل ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہو، یعنی اس کا حال کیا ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا دل ایمان سے لبریز ہو اور وہ ثواب اور سزا کی تصدیق کرتا ہو۔ فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، کانا ہے سعیہم، ان کی کوشش، مشکورہ، قابل قدر، یعنی ان کی کوشش مقبول کی جائے گی۔ ہم دنیا کے فائدے چاہ کر کتنے حقیر فائدے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر چابی سے تالا نہیں کھلتا، مطلوبہ چابی سے ہی تالا کھلتا ہے۔ تو جیسی مطلوب کوشش جنت کے لیے چاہیے، اگر ویسی کوشش نہ ہوئی تو یہ کوششیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کوششیں مطلوبہ ہوئیں، یعنی جس لیول کی کوشش اللہ تعالیٰ کو چاہیے، جیسا سٹینڈرڈ کوششوں کو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، اگر ہم وہ مطلوب کوشش کریں گے اور وہ کوشش صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں ہی تو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو رزلٹ اچھا لائے گا، جو رزلٹ میں کامیاب ہوگا ہم اس کی قدردانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو ہر شخص کی کوشش کی قدردانی کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کافر بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کافروں کو اس دنیا میں ان کی کوششوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی کوششیں دنیا کے لیے تھیں۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، ان کے نیک کاموں کا بدلہ بھی انہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نیک کام کرتے ہیں، یعنی کافر بھی نیک کام کرتے ہیں لیکن ایمان کے بغیر۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہی بات ہوگی کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا دیتا ہے۔ اس کی ریزنز یہی ہیں کیونکہ وہ کوششیں دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، اور جو بھی وہ نیک کام کرتے ہیں ان کو اس دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتے، اس کے ریزن کفر ہے، وہ ایمان کے بغیر نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ایکچولی۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی نظر میں چونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عطا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کوئی آخرت کا طلبگار ہو اور وہ اس کے لیے شایان شان کوشش کرے اور وہ مومن بھی ہو، یعنی اس کی یہ طلب صرف زبانی دعوے تک محدود نہ ہو بلکہ آخرت کو حاصل کرنے کے لیے وہ حقیقی کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر بڑی سے بڑی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہوں گے جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو ان لوگوں میں شامل کرے۔ ہم سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس قدر دنیا کے طالب ہیں اور کس قدر آخرت کے طالب ہیں۔
بہرحال دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. یہ جو بات ہوئی نا کہ اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی، اس کے لیے یہاں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ارادہ آخرت، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی. دوسری بات ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق. اور تیسری چیز ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. یعنی قبولیت اعمال کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے. اور پھر ایسے ہی لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین قدردانی کریں گے. پھر فرمایا کلن، ہر ایک کو، نمدو، ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلائی، ان لوگوں کو، مراد دنیا چاہنے والے ہیں، وہ ہاؤلائی، اور ان لوگوں کو مراد آخرت چاہنے والے ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے، خواہ وہ دنیا چاہنے والا ہو خواہ وہ آخرت چاہنے والا ہو. من عطاء ربک، بخشش میں سے آپ کے رب کی. وما کانا، اور نہیں ہے، عطاء، بخشش، ربک، آپ کے رب کی، محظورا، روکی ہوئی، یعنی کسی سے بھی روکی ہوئی. نہ کسی مومن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو روکا ہے اور نہ کسی کافر سے. یہ دنیا چونکہ دار الامتحان ہے، اس لیے جب تک انسان یہاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی مجرم ہو یا اطاعت گزار ہو، ہر ایک کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. دنیا کی یہ چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ مل رہی ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے خاص کرم کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی نواز رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ان کی ایفرٹس کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، اور وہ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا کی وقت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کو بھی اس دنیا میں نواز رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ نافرمان لوگوں کو اللہ کیوں دے رہا ہے، تو اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ اللہ مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں. اللہ کی نعمتیں کسی سے بھی روکی نہیں جاتی. یہ دنیا میں اللہ کی عطا اور بخشش عام ہے. اس میں دوست اور دشمن کا فرق کیے بغیر دیا جا رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزمائے گا اور لے کر بھی آزمائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعدہم، ان میں سے بعض کو، علی بعدن، بعض پر. یعنی دنیا میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اچھا ہے اور کوئی برا ہے. بعض کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور بعض کے پاس وسائل کم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے کس طرح فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر. وللآخرۃ، اور البتہ آخرت، اکبر، زیادہ بڑی ہے، درجات، درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر، اور زیادہ بڑی ہے، تفضیلا، فضیلت میں. یعنی دنیا کی نسبت آخرت فضیلت میں بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے پہلے حصے میں، دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے اس دنیا میں بعض لوگوں کو مال اور اسباب کے اعتبار سے، اسی طرح ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے، پھر یہ کہ شکل و صورت اور مقام مرتبے کے اعتبار سے بعض لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے. اور یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں کو تقسیم کیا ہے، اور اس تقسیم کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے.
اسی حکمت کے تحت وہ ایک کو دوسرے پر فوقیت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، اسی طرح سے کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار ہے۔ لیکن آخرت تو درجات کے لحاظ سے بھی برتر ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی۔ وہاں یعنی آخرت میں درجات کا فرق دنیا کے درجات کے فرق سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح لوگ اس چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں جو صبح کے وقت آسمان کے مشرقی یا مغربی افق پر باقی رہ گیا ہو۔ یہ فرق اس فضیلت کی وجہ سے ہوگا جو ایک کو دوسرے پر حاصل ہوگی۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبیوں کے مقام ہوں گے، اور کوئی دوسرا ایسے بلند مقاموں پر کیسے پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، ساتھ ساتھ اللہ کی بات بھی مانی، اور پھر جنہوں نے نبیوں کی تصدیق کی، یعنی جو نبی بتاتے رہے ان کی تعلیمات پر پورا عمل کرتے رہے، تو ان کو ہائی رینکس ملیں گے۔ اور جب وہ ہائی رینکس پر ہوں گے تو نیچے والے ان کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے آسمان پر کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ وہ جہاد کرے اور خواہ اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ فردوس جنت کا درمیانی اور اونچا ترین حصہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور جنت کی نہریں فردوس ہی سے پھوٹتی ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی فضیلت بتائی، پھر نماز کی فضیلت بتائی، پھر رمضان کے روزوں کی فضیلت بتائی، اور فرمایا کہ جو یہ سب کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، خواہ وہ جہاد کرے یا پھر اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ چلو ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں، پرمیشن لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جہاد کی فضیلت بتائی کہ مجاہد فی سبیل اللہ جو ہوں گے، جو جہاد کرنے والے ہیں، ان کو تو جنت کے 100 درجوں میں سے عطا کیا جائے گا، کیونکہ جنت کے 100 درجے صرف اور صرف مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ اور ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ بھی بتایا گیا، اور پھر ایک موٹیویشن دی گئی کہ جنت چاہیے، جنت کا سوال کرتے ہو تو کون سی جنت مانگو؟ ہائیسٹ رینک مانگو، یعنی جنت الفردوس مانگو۔ اور جنت الفردوس جو اعلیٰ مقام ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ وہ جنت کا درمیانی اور اونچا ترین حصہ ہے، اور اس کی چھت کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ پوری جنت میں جو نہریں جاتی ہیں وہ فردوس سے ہی جاتی ہیں، یعنی اوریجنل سورس جو ہے وہ فردوس ہے۔ تو وہ جنت مانگو، یعنی اپنے اعمال میں ایسی موٹیویشن رکھو کہ جنت الفردوس چاہیے۔ جب آپ کی نظر ہائی رینکس پر ہوگی تو آپ عمل بھی اسی کے مطابق کریں گے، یعنی جیسا آپ چاہیں گے obviously آپ ویسا ہی عمل کریں گے۔ پھر ایک اور بہت پیاری حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے سے، اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو جو ان ساری باتوں کا اقرار کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید کو یعنی مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کلمات کو ذرا پھر سے دہرا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو دہرایا اور مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک اور عمل بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو جنت میں 100 درجے ملیں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ کلمات آپ بولیں اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں تو جنت کے ہائی رینکس پائیں گے۔ آپ دیکھیے تو جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ چلیے بتائیے، ایک مومن جنت میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کیا ہے؟ سب سے پہلی موٹیویشن کہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے خالق سے ملاقات کریں گے، اس کو دیکھیں گے، کتنا سرور پائیں گے۔ ہم سب کے لیے جو بیسٹ موٹیویشن ہے نا جنت کے لیے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو دوسری بیسٹ موٹیویشن ہے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مومن کے لیے اتنی زبردست موٹیویشن ہے یہ کہ میں بس جنت میں چلی جاؤں تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ اور وہ جو دعا ہے جو ابن مسعود کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اسی لیے تو کرتے تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا کہ ہم جنت میں بھی چلے جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی پالیں۔ کتنی بہترین موٹیویشن ہے۔ آج ہم سب کا کیا ارمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ان سے باتیں سنیں۔ گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے غیب میں ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کو بات کرتے سنا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی۔ تو یہ ارمان ہے ہم سب کا۔ تو یہ بیسٹ موٹیویشن ہے کہ اگر ہم جنت میں چلے گئے تو انشاءاللہ ہماری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ اور جنت میں جو بھی نچلے درجے پر بھی ہوں گے ان کی اس خواہش کو بھی فلفل کیا جائے گا اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اوبویسلی ہر مسلمان مومن بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے ان سے ملنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو جنت ہے، اس جنت میں آپ جتنی بھی نعمتیں پائیں گے اس میں بھی مطمئن اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو پتہ ہے نا کہ جنتی اپنی جنت کو بھول جائیں گے، یعنی اللہ کے دیدار کا ایسا سرور ہوگا۔ کتنے ایسے جنتی ہوں گے جن کو دن میں 2 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کو دن میں 1 بار دیکھنے کو ملیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا جو شوق ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین موٹیویشن ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرے، ہمیں بھی، ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس والا گھر عطا کرے۔ اور یہ جو جنت الفردوس ہے اگر یہ مل گئی نا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قربت کا کیسا بہترین احساس ہوگا، کیونکہ آپ اپنا سر اٹھائیں گے اور آپ کو عرش نظر آئے گا۔ کیا خوب یہ جنت ہے، الحمدللہ۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلنا، آپ بنائیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، کوئی دوسرا الہ، فتقعد، پھر آپ بیٹھ رہیں گے، مذموماً، ملامت زدہ، مخذولا، بے یار و مددگار ہو کر۔ یعنی اگر کسی نے بھی شرک کیا تو وہ یہ انجام پائے گا کہ پھر وہ ملامت زدہ ہوگا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے اور شرک سے دور رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے لیکن سنانا امت کو مقصود ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری آیات کا خلاصہ ہے
کیا خلاصہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، انسانوں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے۔ پھر یہ کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ ہم سب کو بے غرض ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم شرک کر بیٹھتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں دنیا میں بھی نقصان دے گی اور آخرت میں بھی نقصان دے گی۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا ہے، یعنی خالص توحید پر رہنا ہے۔ یہ جو مذمومن کا لفظ ہے اس کی تو وضاحت میں کر چکی۔ مخذولہ کہتے ہیں ایسا شخص جس کو سب چھوڑ دیں، یعنی بے یار و مددگار شخص، یعنی جس کی مدد پر کوئی کھڑا نہ ہو، ایسا شخص جس کو سب چھوڑ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو مذموم کا معنی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، وہ شخص جس کی مذمت کی جائے، اور مخذول وہ شخص جس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، اس کو مدد اور نصرت سے محروم کر دیا جائے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا، یعنی ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو اس کی وہ حاجت پوری نہیں ہوگی۔ لیکن جس نے اس مشکل وقت میں اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا دی تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، جلدی موت دے دے گا، یعنی دنیا کے بکھیروں سے جان چھوٹ جائے گی، یا اسے جلد ہی غنی کر دے گا، یعنی اسے کسی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کتنی بہترین حدیث ہے، واضح طور پر بتا دیا گیا کوئی بھی مشکل آئے اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے آگے اپنی مشکل کو رکھیں، اپنی حاجت کو رکھیں۔ اگر ہم اس کو لوگوں پر پیش کر دیں گے تو وہ حاجت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں کہ وہ ان حاجت کو پورا کر سکیں۔ ہم اگر مشکل وقت میں اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ہمیں اس سے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا اور دنیا کے ان جھمیلوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غنی کر دے گا، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ پھر کسی کی بھی محتاجی نہیں دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ جی واضح ہے ساری آیات۔ چلیے الحمدللہ، یہاں اللہ کا شکر اور احسان کہ ہمارا لیسن مکمل ہوا۔
بہت اہم آیات تھیں. میں یہی کہوں گی کہ انشاءاللہ گھر جا کر ان آیات پر مزید غور و فکر کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی یہ بہترین آیات سورہ اسراء جو قرآن کے بیچوں بیچ آئی ہے، یہ حکمت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر ہم واقعی سورہ اسراء کی تمام آیات کو اچھے سے سمجھیں گے، اچھے سے اس کو عمل میں لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دنیا میں بھی بہتری محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی. یعنی آپ اپنے آپ میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے. ویسے بھی ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اچھے سے سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.